السلام علیکم۔ ریئل پروفیسر میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، 1398 بر صغیر کی مکمل بربادی کا سال تھا، ایسا المناک سال کہ جس میں لاشیں گننے والا کوئی بھی نہیں بچ پایا تھا۔ دہلی میں تغلق خاندان کی حکومت اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ ناصر الدین تغلق بر صغیر کا حاکم تھا۔ سینٹرل ایشیا اس وقت تیمور لنگ کی گرفت میں تھا، انسانی تاریخ کا وہ کردار کہ جس کی صفاقی کی مثال دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ منگولوں کے لشکر انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، اور یہی شوق تیمور لنگ کا بھی تھا۔ وہ جہاں بھی حملہ کرتا تھا بلا امتیاز شہریوں کو قتل کرتا جاتا تھا۔ ایران اور اس کے ساتھ کے تمام علاقے تیمور نے روند ڈالے تھے۔ 30 ستمبر 1398 کو یہ قیامت بر صغیر پر ٹوٹی تھی۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد ملتان تک کسی نے اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ بھٹنار وہ واحد علاقہ تھا جہاں ہندو، راجپوت اور مسلمان لشکر بنا کر اس کے سامنے آئے۔ اس کی سزا یہ دی گئی کہ بھٹنار شہر کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ تیمور کی فوج نے گھروں میں گھس کر شہریوں کی ایک ایک پائی لوٹ لی۔ دہلی کے نزدیک سلطان ناصر الدین اور امیر تیمور کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ناصر الدین کے لشکر میں ہزاروں ہاتھی تھے جن کے دانتوں پر زہر لگا ہوا تھا اور انہیں لوہے کی زنجیروں سے جنگی لحاظ سے بھی تیار کیا گیا تھا۔ امیر تیمور کے فوجی ہاتھیوں سے ڈرتے تھے۔ اس کا عسکری طور پر امیر تیمور نے علاج یہ کیا کہ 10,000 اونٹ اکٹھے کیے، ان پر خشک لکڑیاں لادھی اور انہیں آگ لگا دی۔ جب جلتے ہوئے اونٹ ہاتھیوں کے لشکر کی طرف دوڑے تو ہاتھی الٹے پاؤں دوڑنے لگے اور اپنے ہی لشکر کو کچلنا شروع کر دیا۔ انگارہ بنے ہوئے اونٹ ہاتھیوں کو فنا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیمور لنگ نے بڑے آرام سے جنگ جیت لی اور وہ اب دہلی پہنچ گیا۔ دہلی پہنچنے سے بہت پہلے تغلق خاندان کی فوج سے لڑائی سے بھی بہت پہلے امیر تیمور نے 1 لاکھ کے قریب مقامی انسانوں کو ذبح کروایا۔ یہ تمام عام انسان اور جنگی قیدی اور شہری تھے۔ اس میں مسلمان اور ہندو بلکہ تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حتمی جنگ سے پہلے ہندوستان کے عام لوگوں نے کیسی کیسی قیامت دیکھی ہیں۔ یہ سب کچھ تو ایک طرف، مگر جو ظلم اس سفاک انسان نے دہلی پر ڈھایا وہ انسانی فہم سے بھی بالا تر تھا۔ جب دہلی میں فاتح کے طور پر داخل ہوا تو حکم دیا کہ جو شہری تاوان ادا کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ 3-4 دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ تیمور صرف اندازہ لگا رہا تھا کہ اس شہر کے مالی حالات کیا ہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ شہر امیر ہے تو قتل عام اور لوٹ مار کا حکم دے دیا گیا۔ پورے 3 دن اور 3 راتیں اس کا لشکر دہلی کے ہر گھر کو لوٹتا رہا۔ گھر پر حملہ ہوتا تھا، انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہر قیمتی چیز حاضر کر دو۔ جب زیورات اور دیگر سامان سامنے آ جاتا تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑتے ہوئے تمام مردوں کو قتل کر دیتے اور جوان لڑکیوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ تاریخ میں درج ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف میں امیر تیمور نے 90,000 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، خوبصورت ترین عورتوں کو اپنے حرم میں شامل کروا لیا۔ یہ ظالم آدمی دہلی میں صرف چند دن ٹھہرا، مگر دہلی ایسا اجڑا کہ اگلے 100 سال تک دوبارہ خوشحال نہ ہو پایا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دہلی 2 ماہ تک دہلی میں اتنا خوف اور ہراس پھیلا ہوا تھا کہ پرندے تک غائب ہو چکے تھے۔ لاشوں کے تعفن سے فضا میں حد درجہ بدبو پھیلی ہوئی تھی، وبائیں پھوٹ پڑی تھی۔ دہلی اگلی 1 صدی کے لیے صرف قبرستان بن چکا تھا۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو غلام بنا کر پیدل دہلی سے امیر تیمور کے دارالحکومت کی طرف لے جایا گیا تھا۔ پیروں میں بیڑیاں پہنے ان انسانوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ کثیر تعداد رستے میں ہی تکلیف کی وجہ سے مر گئی تھی، باقی لوگوں کو منڈیوں میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ دہلی سے لوٹ مار کے سامان کو اٹھانے کے لیے 10,000 خچر، 8,000 اونٹ اور ان گنت مال برادری کے جانور استعمال کیے گئے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ بر صغیر اور خصوصاً دہلی کو کس بے دردی سے لوٹا گیا تھا۔ تیمور لنگ کو اس کے مظالم کی بدولت موت کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ اب طالب علم کی حیثیت سے میں ان تمام ظالم بادشاہوں کو شدید ناپسند کرتا ہوں جنہوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے، قتل عام کیا اور اپنے جبر کے سہارے لوگوں کو لوٹتے رہے۔ تیمور لنگ انہی ناپسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہے۔
مسلمان ہونے کے باوجود یہ شخص ظالم انسانی اسلام کے آفاقی پیغام رحل عدل اور انصاف کو کبھی خاطر میں نہیں لایا۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے بجائے وہ صرف علاقے فتح کرتا رہا۔ بہرحال آج خاکسار کو یہ سب کچھ بتانا پڑا۔ مقصد آپ کو 8-9 سال صدیاں پیچھے کی طرف ڈاکو قاتلوں کی تاریخ بتانا نہیں، مقصد بالکل متضاد ہے۔ ہمارے وزیر اعظم حال ہی میں ازبکستان کا انتہائی کامیاب دورہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ وزیر اعظم دورے کے آخری حصے میں امام بخاری کے مزار پر بھی تشریف لے گئے، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ امیر تیمور کے مزار پر بھی گئے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی ثوابدید ہے کہ بیرون ملک کس جگہ جاتے ہیں یا کس جگہ پر نہیں جاتے، مگر یہ بات اہم ہے کہ ہمارے سربراہ مملکت کو تاریخی طور پر علم ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ شجر ممنوع ہے۔ ہندوستان کے مقامی تاریخ کے تناظر میں امیر تیمور کسی طور پر ایک پسندیدہ کردار کے طور پر سامنے نہیں آتا۔ ہمارے مقامی سفیر اور دفتر خارجہ کے افسروں کو یہ حقیقت محترم عمران خان کے سامنے سرکاری دورے سے پہلے یا اس کے دوران رکھنی چاہیے تھی۔ اگر اس کے جاننے کے باوجود وزیر اعظم وہاں جانے کی ضد کرتے تو ان کا اپنا سرکاری اختیار ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو تیمور لنگ کے بارے میں معلومات فراہم ہی نہیں کی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازبکستان جانے سے پہلے وزیر اعظم نے تاریخ پر نظر ہی نہ ڈالی ہو۔ علم نہیں ہے کہ خان صاحب کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، کہتے تو وہ یہی ہے کہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں، تو پھر تیمور لنگ کے مظالم کے متعلق انہیں علم ہونا چاہیے تھا۔ یہ اب بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صدر یا وزیر اعظم جرمنی جائے اور وہاں 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کرنے والے ہٹلر کی قبر پر چلا جائے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔